اگرچہ سونامی برپا نہیں کر سکے لیکن انتخابی مہم کے دوران بڑی اچھی مہم چلائی. پھر انفارچونیٹلی حادثے کا شکار ہو گئے, لفٹر سے گرے, اللہ نے شفا دی اور اب دوبارہ سے میدان سیاست میں سرگرم عمل ہیں. آپ جان ہی گئے ہوں گے ہماری آج کے پروگرام کی مہمان شخصیت ہیں تحریک انصاف کے چیئرمین اور ممبر قومی اسمبلی عمران خان صاحب. ویورز یہ بتاتے چلیں کہ الیکشن 2013 کے بعد اور عمران خان کی روبہ سویت ہونے کے بعد پاکستان ٹیلی ویژن کو ان کا پہلا انٹرویو ہے. خان صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو بتائیے گا اب آپ کس طرح محسوس کر رہے ہیں اور کب تک انشاءاللہ مکمل طور پر صحت یاب ہو جائیں گے؟ اصل میں جی میری پیٹھ میں کئی تو فریکچرز تھے, وہ تو خود ہیل ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ ہو جائیں گے. ایک جگہ میری جو ہڈی تھی وہ کرش ہوئی تھی. اچھا. تو اس کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے. اب تک 3 ہفتے بستر میں تھا. پھر اب میں ایک کاسٹ پہنی ہوئی ہے نیچے جو ہیٹر کی طرح, اس لیے مجھے پسینہ آ رہا ہے, تو وہ ہڈی کو سیدھا رکھتی ہے. اب یہ مجھے ابھی اور 1 مہینہ پہننی ہے اور اس کے بعد پھر پروسیس ہوگا ریہیبلیٹیشن کا. میں انگلینڈ میں خاص اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, وہ آپ کو بتاتے ہیں کیسے آپ کی ہڈی آپ پھر کیسے ایکٹیویٹی شروع کرتے ہیں. کیونکہ کافی ایک ایسا نازک سی ایک یہ چوٹ ہے اور فریکچر ہے جس کی اگر آپ صحیح احتیاط نہ کریں تو پھر یہ ساری زندگی کا مسئلہ رہ جاتا ہے. تو obviously ٹائم لگتا ہے لیکن 1 ماہ میں یہ جو آپ نے اس وقت بریس پہنی ہوئی ہے یہ پھر آپ انشاءاللہ اتار دیں گے انشاءاللہ. اگر ایکس رے ٹھیک ہوگی اور انہوں نے دیکھا کہ ہڈی جڑ گئی ہے, اچھا, پھر اترے گی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر وہ ریہیبلیٹیشن ہوتا ہے, وہ آہستہ آہستہ آپ کو پھر ایکسرسائزز کرواتے ہیں. اوکے. تو اللہ کا کرم ہے, یہی اللہ کا کرم کہ آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں. 7 مئی کو جب آپ گرے تو نیکسٹ ڈے وی ڈیڈ اے شو فرام شوکت خانم ہاسپٹل, اور اس وقت کافی obviously نروسنس بھی تھی لیکن یہ تھا کہ آپ جو ہیں وہ بہتر ہیں. خان صاحب آپ نے خود برطانیہ کا ذکر کیا, آپ نجی طور پہ برطانیہ جا رہے ہیں. دوسری جانب اسلام آباد میں آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے اور سیکیورٹی کا ایک بہت بڑا ایشو ہے جہاں آپ کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے, وہاں پر آئے روز بم دھماکے ہوتے ہیں. لاہور میں ایک واقعہ ہوا اور اس نشست میں بتایا جا رہا ہے کہ پارلیمانی سیاسی قائدین کے ساتھ ساتھ آرمی چیف بھی شرکت کریں, اور آپ کا بھی یہ موقف رہا ہے کہ ایک ایسی بڑی نشست ہو جس میں ایک واضح اور مدلل پالیسی بن سکے یہ دہشت گردی سے نبٹنے کے لیے. تو آپ لیکن یہاں پر نہیں موجود ہوں گے تو شرکت نہیں کر پائیں گے. کیا بہتر نہ ہوتا کہ اس میں شرکت کر لیتے؟ بہتر تو ہوتا, اور 2 مہینے پہلے جب میاں نواز شریف مجھے ملنے آئے شوکت خانم, تب پہلی بات میں نے ان کو کہی کہ نمبر 1 ایشو پاکستان کا دہشت گردی ہے جی, اس کے اوپر فوری طور پہ میٹنگ بلائی جائے. اور جو جنرل کیانی کا بھی جب مجھے ٹیلی فون آیا تو ان کو بھی میں نے کہا کہ نمبر 1 ایشو ٹیررزم ہے, اور یہ جب تک ملک اکٹھا نہیں ہوتا, اور جو مین قیادت ہے اس وقت سب سے زیادہ متاثر جو صوبہ ہے وہ کے پی کے ہے, اور اس فاٹا کے پی کے ساری تقریباً ٹیررزم ادھر ہے. میں کیسز دیکھ رہا تھا کہ تقریباً 250 کیسز بم دھماکوں کے, خودکش حملوں کے صرف فاٹا اور کے پی کے میں ہیں, 250 سے زیادہ, اور سارے باقی پاکستان میں 100 سے کم ہے. اس لیے اصل ایشو وہاں ہے, اور وہاں کی فوج جو فاٹا میں ہے, ملٹری کا جنرل کیانی کی ضروری ہے, سی ایم کے پی کے ان کی اس میں میٹنگ میں بیٹھنا ضروری ہے, اور اس کے بعد پرائم منسٹر نواز شریف. تو میں نے کہا میرا تو اس کے اوپر بڑا کلیئر موقف ہے بڑی دیر سے. جی جی. تو ہم پہلے بیٹھ کے کئی ایسی چیزیں جو آپ پبلک میں نہیں کر سکتے, لیکن نا کئی ایک اب ہمیں نہیں پتا کہ کیونکہ نئی گورنمنٹ اب آئی ہے, پچھلی گورنمنٹ نے کیا معاہدے کیے ہوئے ہمیں نہیں پتا, کیا خفیہ معاہدے. 1-2 اے پی سیز میں تو آپ نے شرکت کی تھی اس دور میں بھی. ایک اے پی سی میں شرکت کی جس میں جنرل پاشا بھی تھے, جنرل کیانی بھی تھے, 50 پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ تھے, اور اس ساری اے پی سی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم اب پولیٹیکل سیٹلمنٹ کریں گے, ملٹری سیٹلمنٹ نہیں ہوگی. یہ تقریباً 3 سال پہلے کی بات, لیکن کچھ بھی نہیں ہوا اس کے بعد. وہ بات ختم ہو گئی, سب گھروں کو چلے گئے, اور وہی آپریشنز بھی اور وہی خودکش حملے ہوتے رہے, کوئی آگے بات چیت نہیں بڑھی. اس کے بعد 2 اور اے پی سیز ہوئی, جو ایک جے یو آئی نے بلائی اور ایک اے این پی نے. انہوں نے بھی کہا کہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو, پھر کچھ نہیں ہوا. تو اے پی سی کا فائدہ اس وقت نہیں ہے. میں نے اس لیے یہ کہا تھا کہ دیکھیں اے پی سی کے اندر کئی چیزیں لوگ کھل کے بات نہیں کر سکتے. نئی گورنمنٹ آئی ہے, پتہ نہیں پچھلی گورنمنٹ کے کیا معاہدے ہیں, جن کو پتا ہوگا وہ ہیں
جنرل کیانی CNC ہے، کیونکہ ان کے ساتھ ہی گورنمنٹ انٹریکٹ کرتی ہے. دیکھیں ہر چیز APC کے اندر بات نہیں ہوگی. میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلی دفعہ جو مین لیڈرشپ ہے، اس کو 2 سب سے زیادہ متاثر صوبے ہیں. صوبہ تو خیر KP کے ہے، کراچی میں بھی ہے اور بلوچستان میں بھی شورش ہے. لیکن جو KP ہے وہ تو تباہ ہو گیا نا. 70% انڈسٹری بند ہو گئی. وہاں اس وقت اگر کوئی بزنس بڑھ رہی ہے تو لوگوں کو پکڑ کے اخبار کر کے پیسے لیتے ہیں. تو اور ہر کس بے روزگاری کی انتہا ہے. یعنی وہ لوگ اپنے آپ کو اب طالبان کہتے ہیں جو عام مجرم ہیں. بالکل. تو ہاں آپ حیرت ہوگی کہ ہم پوری سیکیورٹی کی ہم نے KPK کی میٹنگ کی تو اس میں ایسی خوفناک باتیں سامنے آئیں کہ ہم سمجھتے ہیں ایک TTP ہے، وہ کہتے ہیں ہر ایجنسی پہ TTP ہے. بالکل. پھر جو FR علاقہ ہے اس کے اندر اپنی فرینچائز ہے، یعنی کہ وہ بھی اپنے آپ کو TTP کہتے ہیں. گروپس ہیں. تو خان صاحب کمنگ بیک ٹو دی میں میں کلیئر کر دوں. میں صرف یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ضروری پہلے تو یہ ہے کہ چھوٹی سی میٹنگ ہو، کیونکہ اصل ہم نے پتہ یہ چلوانا ہے کہ امریکنوں سے کیا معاہدہ ہے. سیکرٹ معاہدہ کیا ہے، کیونکہ جب تک آپ امریکنوں سے اپنے آپ کو ڈس انگیج نہیں کریں گے تو یہ APCs کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیں نا اسفند یار ولی کا بیان آیا جو پتہ نہیں، میں نے کسی نے اس کے اوپر بات ہی نہیں کی. میں نے ایک اخبار میں پڑھا کہ اسفند یار ولی نے کہا کہ ہم نے سوات کے آپریشن کے بعد پولیٹیکل سیٹلمنٹ کرنے کی کوشش کی. میں نے بھی ان دنوں میں کہا تھا کہ بلکہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ اب وقت ہے پولیٹیکل سیٹلمنٹ کا. تو اسفند یار نے کہا کہ ہمیں امریکنوں نے نہیں کرنے دی. تو اگر ابھی بھی یہی حالات ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو اس حالات کے بدلون اور آپ اس لیے ٹھیک کریں قطع کلام بات کہ اکرم خان دورانی ہمارے شو میں آئے تھے، انہوں نے بھی کہا کہ 2-3 دفعہ معاہدات ہوئے لیکن وہ سیبوٹاج ہو جاتا تھا. تو خان صاحب اس کے لیے آپ کی اپنی ایک شخصیت اور سے ہے، آپ کی وہاں پر موجودگی بہت اہم نہیں. میں اس لیے پوچھ لوں. میں تو 2 مہینے سے انتظار کر رہا تھا. 2 مہینے پہلے میں اس چیز کا کہا تھا. اب یہ میرا یہ جو صحت کا ایشو ہے یہ بڑا سیریس ہے. اب میں یہ میری اپوائنٹمنٹ جیسے مجھے موقع ملنا تھا، جب میری ہڈی ٹھیک ہونی تھی تو میں نے جا کے اسپیشلسٹ کو ملنا تھا جنہوں نے مجھے تھراپی کروانی ہے. تو یہ ساری فکس ہوئی ہے. تو میں 2 مہینے تک انتظار کرتا رہا. اگر کچھ نہیں ہو سکا تو ہم اب پوری آپس میں میٹنگ کیا ہم نے. ٹھیک ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کو جو وائس چیئرمین ہے انہوں نے جا کے KP کے لوگوں سے بھی پوری بات چیت کی. تو ان کو وہ پوری بریفنگ ہے کہ کیا بات تو ہماری نمائندگی. اوکے خان صاحب تھوڑے سے اور کیونکہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں بڑی مشکل سے ہمیں آپ کا انٹرویو ملا ہے تو بہت سے سوالات ہیں اور ہمارے ویورز بھی چاہیں گے ان کے جواب ملنا. وفاق میں آپ حزب اختلاف میں ہیں اور خیبر پختونخوا میں حکمران ہیں. آپ نے اپنی الیکشن کیمپین کے دوران بہت سے نعرے بھی دیے، تقاریر بھی کی، اور آپ کا جو ایک نعرہ تھا جو obviously پبلک کو کلک بھی کیا، نیا پاکستان بنائیں گے جس میں نہ تو کرپشن ہوگی، جس میں سیاسی طور پہ بیوروکریٹس کو نہیں لگایا جائے گا، جس میں لوکل الیکشنز ہوں گے. مطلب لب لباب یہ کہ عوام کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی آئے گی. 1 month ڈاؤن دا لائن نیا پاکستان بنانے میں کیا اب تک آپ نے عملی طور پہ پیش قدمی کی ہے؟ نیا KPK بنانے میں، کیونکہ ہمارے اختیار تو KPK کے اندر ہے. مہینہ ہمارا ضائع ہوا، اب تک 1 مہینہ ضائع ہوا. اس لیے کولیشن گورنمنٹ تھی، بات چیت وزارتوں کی ہو رہی تھی، وہ کولیشن گورنمنٹ میں ہوتی ہے. اگر ہماری اپنی گورنمنٹ ہوتی تو سیدھی وزارتیں دے کے اور ایک دم ہم 1 مہینہ بھی آگے ہوتے. بہرحال میرا اپنا یہ 2 مہینے کے اندر اندر انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا KPK کے اندر جو ہم چینجز لے کے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ سارے پاکستان میں جائیں گے. چینجز کیا ہیں؟ میں کوئی نئی چیز نہیں بات کر رہا. جب میں نیا پاکستان کی بات کرتا ہوں تو دنیا میں کامیاب ماڈل چل رہے ہیں. مغرب کیوں کامیاب ہے؟ مغرب کا نظام کیوں بہتر ہے؟ میں بار بار ایک چھوٹی سی جگہ کا نام لیتا ہوں، سوئٹزرلینڈ کا. سوئٹزرلینڈ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، صرف گائے ہیں. گائے وہاں ساری جگہ گائے نظر آتی ہے، باقی پہاڑ ہے اور کچھ نہیں ہے. سب سے خوشحال ملک ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ ان کا جو عدل اور انصاف کا نظام ہے وہ سب سے بہت سے لوگوں کا پیسہ بھی پڑا ہوا ہے. ایک تو وہ لوگوں کا پیسہ بھی پڑا ہوا ہے، ہمارے بھی بڑے لوگوں کا پیسہ پڑا ہوا ہے. لیکن وہ پیسہ بھی کیوں گیا وہاں؟ یہاں کیوں نہیں پیسہ آتا؟ کیونکہ وہاں قانون کی بالادستی ہے، عدل اور انصاف کا نظام ہے، اور ان کے جو سسٹمز ہیں، ان کے جو ادارے ہیں وہ بالکل فنکشن کرتے ہیں. کسی قسم کی سیاسی مداخلت نہیں ہوتی. مثلا ان کی پولیس ہے، اس میں کوئی آپ مداخلت نہیں کر سکتے. مثلا برطانیہ ہے،
برطانیہ کے اندر ابھی یہ الطاف حسین کے خلاف کیس ہے. میں جب گیا 2007 میں، کیونکہ ہمارے لوگوں کو گولیاں لگی 12 مئی کے بعد جی، تو میں گیا اور اسکاٹ لینڈ یارڈ سے میں نے میٹنگ کی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیں جب تک تو ملک سے باہر کچھ ہو رہا ہے تو ہمارا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے، یا ہمارا کوئی شہری ملک سے باہر کچھ کرے. ٹھیک ہے اگر آپ ثبوت لے آئیں اور آپ گواہ لے آئیں تو، لیکن اگر ہمارے ملک کے اندر کچھ ہوگا، ہمارا ایک ایسا سسٹم ہے کہ اس کے اندر کوئی ان کا وزیر مداخلت نہیں کر سکتے. تو ڈی پولیٹیسائزیشن اداروں کے، ان کی ایمریٹس ایئر لائن ہے سب سے کامیاب ایئر لائن ہے. کس نے بنائی تھی؟ پی آئی نے بنائی تھی. بالکل. تو ان کے جو ہیڈ تھے شیخ احمد، ان سے میری میٹنگ ہوئی. اچھا. تو میں نے انہیں کہا کہ کامیابی کا راز کیا؟ انہوں نے کہا کوئی کسی قسم کی سیاسی مداخلت نہیں ہوتی ہے، پروفیشنلی چلتی ہے ایئر لائن. تو یہ بڑا سمپل فارمولا ہے. مطلب کہ سیاسی مداخلت نہیں ہوگی. آپ نے اگر اپنی پولیس ٹھیک کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے کوئی سیاستدان اپنا تھانے دار نہ رکھوائے. تھانے کچہری کی سیاست ختم ہی اس دن ہوگی. جنرل مشرف نے کوشش کی، ان کی اپنی سیاسی پارٹی نے نہیں ہونے دی. انہوں نے جو پولیس ایکٹ لے کے آئے تھے 2002 میں، کوشش کی پولیس کو سیپریٹ کرنے کی سیاست، ان کی پارٹی نے نہیں مانی. تو نمبر 1 یہ ہم نے کے پی کے اندر سب کو کہا کہ کوئی قسم کی پوسٹنگ ٹرانسفر نہ سول سرونٹس کی کر سکتا ہے، نہ پولیس کی کر سکتا ہے، غیر سیاسی کرنے. پھر لوکل گورنمنٹ، کوئی دنیا میں سسٹم کام نہیں کرتا جدھر بلدیاتی نظام نہیں ہوتا، جدھر لوگوں کے اختیارات اپنے پاس ہوتے ہیں. یعنی گاؤں کے لوگ بے بس پھرتے ہیں، بیچاروں کے پاس کوئی پوچھتے نہیں، پرچیاں لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، جی تھانے میں چلے جائیں، جی کچہری میں کام کر جائیں، پٹواری کا کام ہے. اگر آپ گاؤں کے لوگوں کو اختیارات دے دیں جو بلدیاتی نظام میں ملنے چاہیے، وہ اپنے خود زندگی کے ماسٹر ہوں گے، وہ غلام نہیں ہوں گے جو آج ہیں. یہ انگریز سسٹم لے کے آیا تھا. شاہ صاحب میں کمپلیٹ، انگریز نے اپنے ملک میں تو بلدیاتی نظام بنایا، یہاں کیوں نہیں بننے دیا وہ والا نظام؟ کیونکہ یہ غلاموں کے نظام تھا. انگریز کے آنے سے پہلے آپ سٹڈی کریں، نہرو نے بڑی اچھی کتاب لکھی ہوئی ہے انڈیا ونز فریڈم. اس میں وہ بتاتا ہے کہ انگریز کے آنے سے پہلے گاؤں میں کیا نظام تھا. اپنی پولیس گاؤں والے کنٹرول کرتے تھے، اپنا سکول چلاتے تھے، اپنی چھوٹا سا ہسپتال چلاتے تھے، خود اپنے اختیارات تھے. فیئر انف. تو یہ انگریز نے ختم کر کے تو غلام بنا دیا. آپ کی میں گفتگو سمجھو، آپ کا ویژن بالکل کلیئر ہے. ایشو یہ ہے کہ آپ لوگوں کی، میرا چونکہ خود کا تعلق بھی خیبر پختونخوا سے ہے، وہاں پر بڑے بڑے جو سیاسی نام تھے، غلام احمد بلول، ارباب عالمگیر، امیر مقام، سردار مہتاب عباسی، عمر ایوب، ان سب کو آپ لوگوں کے نئے چہروں نے شکست دی. آپ کا ویژن کلیئر، لیکن جو آپ کی ٹیم ہے وہاں پہ وہ سیاسی طور پہ نو آموز ہے. تو میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کا ویژن ہے، اس کو کس طرح آپ یہ مانیٹر کیسے کریں گے؟ کیونکہ خان صاحب بسد احترام وہاں پر یہ، اب میں نے لوگوں کی گفتگو سن لی ہے وسپرنگ کیمپین کہ اب تو سوابی، نوشہرہ اور دیر کی چلتی ہے. ایک پرویز خٹک صاحب کا علاقہ ہے، ایک اسد کیسر صاحب کا اور ایک سراج الحق صاحب کا. اس کو کیسے ختم کریں گے؟ کیونکہ ابھی آپ نے خود کہا کہ مشرف صاحب چاہتے تھے، پی ایم ایل کیوں نے نہیں ہونے دیا، کہ یہ پرابلم آپ کو نہیں پیش آ سکتی؟ اگر تو مجھے ذات کے لیے اقتدار چاہیے تو پھر میں وہی کروں گا جو پہلے ہوتا رہا. یعنی اگر مجھے پاور چھوڑنے سے خوف آیا، کیونکہ پاور میں بڑا حلوہ کھا رہا ہوں میں، تو اس لیے میں بھی ڈروں گا. میں کہوں گا اچھا چلو جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، تو پیسہ تو آ رہا ہے نا، میری تو عیاشی ہے. عمران خان جا کے گورنر ہاؤس میں یا کے پی کے ہاؤس میں نتھیا گلی میں چھٹیاں گزار رہا ہے، میں جہاز استعمال کر رہا ہوں یا ہیلی کاپٹر استعمال کر رہا ہوں. میں اگر مجھے یہ ہو تو پھر میں پاور چھوڑتے ہوئے ڈروں گا، پھر میں ہر قسم کی کمپرومائز کروں گا. لیکن میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ کے پی کی گورنمنٹ میں سب کو پتہ ہے، ہماری جو اپنی پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر انہوں نے ہمارے پارٹی کا منشور ہے، ہمارا کلیئر منشور، ٹھیک ہے، اگر پارٹی ہمارے منشور پہ نہ چلی اور انہوں نے وہی سیاست پرانے زمانے اپنا ڈی سی لگوا دیا، اپنا ایس پی لگوا دیا، اگر کیا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا گورنمنٹ چھوڑنے میں. لیکن اس پہ خان صاحب ایک اور سوال ہے. میں پبلک یہ کہتی ہے ہم نے خان صاحب کو مینڈیٹ دیا تبدیلی لانے کے لیے، دستبردار ہونے کے لیے نہیں. پرویز خٹک صاحب کو دوسرے دن بیان آیا، اس پہ کافی ریئیکشن ہے کہ ہم نے تو آپ کو مینڈیٹ دیا کہ ڈیلیور کریں، ناؤ یو ہیو ٹو پے دیم بیک. دیکھیں مینڈیٹ، پہلے تو مینڈیٹ کلیئر نہیں ہے، کولیشن گورنمنٹ ہے. مینڈیٹ تو کلیئر جو نواز شریف کو ملے، تو وہ تھوڑا سا اس کا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ آپ کو سب کو کیری کرنا پڑتا ہے. اس میں کئی دفعہ کمپرومائز کرتے ہیں، کمپرومائز تو ہوتی ہیں، لیکن کمپرومائز اتنی نہ ہو کہ آپ کا منشور ہی بیچ میں گم جائے.
تو ہم بڑے کلیئر ہیں اس میں کہ ہم نے کرپشن نمبر 1 ایشو ہے KPK کا. ہم نے لوگوں کی زندگی آسان کرنی ہے, سروسز ڈیلیور کرنی ہے. ہم لیجسلیشن لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ اگست کے اینڈ تک. آپ دیکھیں گے نئی لیجسلیشن آئے گی پاکستان میں کہ ایک شہری کو موقع ملے گا کہ اگر اس کا کام حکومت کے ساتھ KPK کے اندر 2 ہفتے یا 3 ہفتے میں نہیں ہوتا تو جو بھی نہیں کرتا, پٹواری نہیں کرتا, اس کو سزا ملے گی, فائن ہوگا. اس کو پہلے فائن ہوگا, پھر زیادہ فائن ہوگا, اور اس کے بعد وہ نکالا جائے. یہ بہار والا ماڈل اڈاپٹ کر رہے ہیں جناب؟ ہاں, ہم نے بڑی ہر دنیا سے ماڈل لیے ہیں. بہار میں ایک بڑا زبردست رائٹ ٹو سروسز ایکٹ اسے کہتے ہیں. ہمارے بیچارے شہری تھکے کھاتے پھرتے ہیں آفیسز میں, کوئی پوچھتا نہیں ہے, عرضیاں لے کے MNA MP کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ان کا رائٹ ہے, یہ ان کا حق ہے کہ یہ جب گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں جو ان کے ٹیکس کے پیسے سے چل رہی ہے وہ ان کا کام کریں. اگر وہ نہیں کام کرتے ان کو سزا ملنی چاہیے. تو یہ ہے رائٹ. اچھا, اور اگر گورنمنٹ کا محکمہ صحیح کام کرتا ہے پھر اس کو بونس دلوائیں گے, پیسے دلوائیں گے ان کو, تاکہ ان کو انسینٹو ملے. تو یہ نئی چیز آئے گی انشاءاللہ پاکستان میں. پھر رائٹ آف انفارمیشن, کوئی گورنمنٹ کا کانٹریکٹ ملے گا ویب سائٹ پہ چلا جائے گا, سب کو پتا چل جائے گا کہ کانٹریکٹ کتنا ہے, کس کو ملا, ساری انفارمیشن لوگوں کے پاس پہنچے گی. یہ سب سے بڑی ہوتا ہے طریقہ کرپشن روکنے کا. پھر کانفلکٹ آف انٹرسٹ, کہ آپ گورنمنٹ میں آ کے اپنی بزنس نہیں چلا سکتے. مثلا ہمارے شوکت یوسف زئی, ان کا اخبار تھا, اس پہ بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ میں ابھی آپ کو کچھ ایڈز جاتے ہیں وہاں پر. شوکت یوسف زئی کا ایک اخبار تھا جس کو ایڈ ملتے تھے اور پھر پچھلی حکومت میں کٹ گئے. تو اب اس دفعہ زیادہ نہیں زیادہ نہیں ملے. پہلے تو ہم نے شوکت یوسف زئی نے کہا کہ اپنے آپ کو اخبار سے علیحدہ کر دیں. اگر گورنمنٹ کا ایڈ ملے گا آپ کا وہ اخبار نہیں ہوگا, وہ پہلے تو علیحدہ ہو جائے گا, اور وہ باقاعدہ جو ہمارا انفارمیشن کرے گا وہ شوکت یوسف نہیں ہوں گے. اس پہ وہ دیکھیں گے کہ کیا میرٹ کے اوپر ملتا ہے یا نہیں ملتا, اور سب کے سامنے ہم پبلش کر دیں گے کہ یہ سرکولیشن ہے, اتنی سرکولیشن کے اخبار کو اتنے ایڈ ملتے ہیں. تو یعنی ساری انفارمیشن پبلک ہو جائے گی. جب آپ کیسے کرپشن کیسے ہوتی ہے جب آپ چھپا سکیں, اب لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے, تو ٹیکس پیئر کو ساری انفارمیشن دلوائیں گے. ٹھیک ہے خان صاحب, بجٹ آپ لوگوں نے دیا ہے اور اس میں اچھا قدم یہ ہے کہ ون مسٹ اپریشیٹ کہ تعلیم کی ایمرجنسی نافذ کر کے 66 ارب روپے آپ لوگوں نے ڈیڈیکیٹ کیے ہیں. لیکن آپ نے ابھی خود کہا کہ خیبر پختونخوا کے جو اولین مسئلہ ہے وہ دہشت گردی ہے. پولیس کے لیے میں پڑھ رہا تھا 23 ارب روپے رکھے ہیں. آپ سمجھتے نہیں کہ خود آپ کا, میں نے میڈیا میں گفتگو سنی, آپ نے کہا کوئی انٹیلیجنس کے نظام نہیں, پھر میں نے خود پولیس کو وہاں دیکھا ان کے پاس شاید اتنے اچھے ہتھیار بھی نہیں ہے, ٹریننگ بھی ایسی نہیں ہے, اس کے لیے زیادہ فنڈز کی الوکیشن بہتر نہ ہوتی؟ فنڈز تو اگر زیادہ ہوتے تو بالکل, پولیس سب سے زیادہ قربانی KPK کی پولیس نے دی. تو ذرا تعلیم کے بجٹ کو اگر تھوڑا سا کم کر کے, وہ بہت سے لوگ کہتے ہیں اگر جان و مال کی حفاظت نہیں ہوگی تو تعلیم کیا کرنی. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ بڑا ٹرکی چیز ہے. تعلیم تو ناگزیر ہے نا, یعنی آپ اگر اپنے لوگوں کو تعلیم نہیں دیں گے آپ اپنے ملک کو تباہ, آپ خودکشی کر رہے ہیں. کوئی بھی دنیا کی تاریخ میں ملک نے ترقی کیا ہے نہیں تعلیم کے بغیر. ٹھیک, اگر آپ لوگوں کے ذہنوں کے اندر پیسے انویسٹ کر دیں تعلیم دے کے, وہ قوم کو کوئی نیچے زیادہ دیر وہ ٹھہرتی نہیں ہے. تو ہمارے جرمنی, جاپان, دوسری جنگ عظیم میں آپ تصویریں بھی دیکھتے ہوں گے, ایک بلڈنگ نہیں کھڑی تھی, ایک پل نہیں کھڑا تھا, 10 سالوں میں وہ پھر کھڑے ہو گئے, کیونکہ انویسٹمنٹ لوگوں کے اوپر ہوتی ہے. اسٹیشن ٹائیگر جتنے بنے تھے ساروں نے پہلے تعلیم دی. تو تعلیم تو ہم نے پورا زور لگانا ہے اس کے بعد ہم نے اپنی پولیس کا, اس میں کوئی شک نہیں, پہلے تو ایک نیشنل پالیسی ڈیولپ کرنی ہے. ہم نے بڑا زبردست پلان تیار کیا ہے. اچھا, جو انشاءاللہ ہم APC میں اپنا پلان لے کے آئیں گے KPK کا, کیسے یہ جو 12 کو ہونے جا رہی ہے APC, ہم اس میں اپنا پورا پلان دیں گے. ہم نے پوری کل ڈسکشن ہوئی ہماری, ٹھیک ہے, ہم نے پورا پلان بنایا کہ کیا کیا قدم اٹھانے ہیں, کیسے ہم نے کاؤنٹر ٹیررزم کیا ہے, ڈائلاگ امریکہ سے ڈس انگیج کرنا, یہ پورا ہم نے اپنا پلان بنایا. KPK کا مسئلہ KPK کی گورنمنٹ صرف نہیں حل کر سکتی, کیونکہ ہماری ساری تین طرف سے تو فاٹا ہے, بالکل, اور فاٹا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے, اور ادھر سے ساری دہشت گردی ادھر سے آتی ہے. تو KPK کی گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ مل کے, پاکستانی فوج ساتھ مل کے, قوم کو اعتماد میں لے کے انشاءاللہ یہ ہم جنگ جیت سکتے ہیں. یہ صرف پولیس کو ہم اگر ہتھیار زیادہ دیتے رہے پھر بھی یہ جنگ چلتی رہے گی. یہ ملٹی فیسیٹڈ ہے, اس میں کئی قدم اٹھانے پڑے گے. ٹاک اینڈ فائٹ آپ ہے, دیکھیں نا, فائٹ تو ہو ہی رہی ہے ابھی, ہر روز کوئی نہ کوئی مر رہا ہے. تو ٹاکس تو ہوتی فائٹ کے دوران ہے. جب امن ہو تو ٹاکس کی کیا ضرورت ہے, امن نہیں ہے تو ٹاکس ہے نا. اب وہاں جس طرح ہمیں پتا چلا اتنے زیادہ گروپس آپریٹ کر رہے ہیں, آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ کس گروپ کی موٹیویشن کیا ہے, کون کیوں لڑ رہا ہے,
کئی تو مجرم ہیں. اب زیادہ تر تو پشاور کے ارد گرد مجرم, کوئی قبضہ گروپ ہے, کوئی اسمگلر ہیں, وہ سارے طالبان بن گئے. اس لیے جب تک آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا موٹیویشن, آپ گروپوں کو علیحدہ کریں, آئسولیٹ کریں, بات چیت. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ امریکہ کی جنگ سے ڈس انگیج ہو گئے, جو کہ ڈرونز اٹیک ہمیں ساتھ کر دیتے ہیں امریکہ کی جنگ سے, کیونکہ اب ڈرون جب مارتے ہیں تو سارا بدلہ پاکستانی فوج پہ لیتے ہیں وہ, یا وہ خود کش حملے کرتے ہیں شہروں میں. آپ دیکھ لیں اٹھا کے. اور سب سے جو برا ڈرون اٹیک, اگر آپ ہمارا گراف اٹھا کے دیکھیں, شروع ہوا یہ وزیرستان میں 2004 سپٹمبر میں, جب ڈرون اٹیک نے 70 اور 40 لوگ مارے 2 دنوں میں. اس کے بعد اب ٹیررزم کا گراف دیکھیں ایسے جا رہا تھا. پھر ڈاما ڈولا میں وہ سب سے بڑا تھا, جب مدرسے میں 60 بچے مارے اور 20 لوگوں کو مارا اور 80 لوگوں کو مارا. اور اس کے 3 دن کے بعد مالاکنڈ میں انہوں نے 50 فوجی ہمارے خود کش حملہ میں مارے. اور اب ٹیررزم اوپر, پھر لال مسجد آئی, ایک دم اور اوپر گئی دہشت گردی. اب تو 2008 پھر ملٹری آپریشن ہوا, جب نئی گورنمنٹ آئی 2008 بجوڑ کا, میرٹ میں. تو اب ہر آپریشن کے ساتھ پھر وہ اوپر جاتی گئی. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلے تو ڈیفیوز کریں کہ وجہ کیا ہے اس کی ٹیررزم کی. ٹھیک ہے, ہر آدمی کیوں لڑ رہا ہے. مثلا سیکٹیرین ہے, بالکل مختلف وجہ ہے اس کی. ٹھیک, اس کے لیے مختلف حال ہے. بلوچستان میں مختلف حال ہے, کراچی میں مختلف حال ہے. لیکن فاٹا کے اندر کون سے گروپس کیوں لڑ رہے ہیں, فورن ایجنسیز کا کیا ہاتھ ہے, ہم نے کن کن لوگوں کو ویزا دیا جو ہمارے ملک میں آج پھر رہے ہیں, کتنے ریمنڈ ڈیوس پھر رہے ہیں. صحیح بات. تو جب تک یہ ایک اوور آل اپروچ نہیں ہوگی, یہ کوئی ایک صبح کب تک ہو جائے گی خان صاحب؟ لوگ تو تھک گئے ہیں, بے گناہ خون بہتے بہتے, کب تک ہوگا؟ دیکھیں میں پھر سے اب کہتا ہوں, کسی کو الزام تو نہیں ڈراتا, لیکن پہلی بات میری میاں نواز شریف سے بھی یہی, میں نے کہا سب سے نمبر 1 ایشو یہ ہے. جنرل کیانی سے بھی یہ کیا. رسپانس کیا ہے؟ 2 مہینے پہلے کی یہ باتیں ہیں یہ. تو اب وہ APC 2 مہینے بھی بہت لیٹ ہے. کتنے لوگ مر چکے ہیں اس میں. یہ نمبر 1 ایشو ہونا چاہیے تھا. نمبر 1 ایشو ہے ہی پاکستان کا یہ. اور آپ سمجھتے ہیں, کیونکہ آپ کے اس پہ اپنا ایک ویو ہے, یہ حل ہو جائے گا؟ قابل حل تو ہے نا؟ بالکل قابل حل ہے, بالکل حل ہو سکتا ہے. کیونکہ اس پہ ہم نے تو اتنے پروگرامز کیے ہیں, ہر آدمی کی بالکل حل ہے. اپنی دیکھیں توجہ ہوتی ہے, لیکن حل نہیں ہوتا. شروع کب ہوا تھا؟ اب پہلے چلے نا کہ اس کی جڑ کیا تھی, جب ہم نے امریکوں سے پیسے لے کے ان کی جنگ میں چلے گئے. تو اب امریکہ 2014 میں جا رہا ہے, پھر یہ ختم ہو جائے گا. لیکن امریکہ تو جا رہا ہے نا. میری عرض سنیں کہ شروع ہوئی تھی کسی کی جنگ, پیسے لے کے لڑے, ختم بھی تب بھی اس کی ختم کی بگننگ تب ہوگی, شروعات تب ہوں گی جب اسی جنگ سے آپ اپنے آپ کو ڈسٹنس کریں. پھر آپ آہستہ آہستہ اس کو جنگ کو لیجیے. یہ اتنا بڑا ہم نے اپنے اوپر عذاب لیا ہوا, یہ ایک دن کی بات نہیں ہے. لیکن جو اصل جو خود کش حملہ ہے, میں خود کش حملہ کیوں کروں اگر مجھے جنت میں جاؤں گا اور میں شہید ہوں گا. میں شہید کیوں ہوں گا؟ کیونکہ میں امریکہ کے خلاف, کیونکہ امریکہ باہر سے آیا ہے, تو اس کے ساتھ یا امریکہ کے خلاف یا وہ لوگ جو امریکہ کی مدد کر رہے ہیں. تو میں وہی کہہ کہ لوگوں کو یہ خود کش حملے کرواؤں گا. جب آپ علیحدہ ہو جائیں گے, سنیں نا شاہ صاحب, اگر آپ علیحدہ ہو جائیں گے امریکہ سے, تو پھر کیسے آپ لوگوں کو کہیں گے کہ جی بم باندھ کے اڑا, جسٹیفیکیشن ختم. کیا جسٹیفیکیشن ہوگی؟ اوکے, اور وہ علیحدہ کیسے ہوگی میں آپ سے جاننا چاہوں گا. ایک ویئرس چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ٹیک اے بریک. یہاں پیسے کمانے ہی کی فکر نہیں تھی, پیسے گھر بھیجنا بھی ایک بڑا مسئلہ تھا. تو یہ کام NBP نے ممکن کر دکھایا. بیرون ملک سے بھیجی گئی رقوم NBP کی برانچوں سے مفت اور بلا تاخیر حاصل کریں. NBP فوری کیش. اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے NBP فوری ٹرانسفر کی سہولت بھی میسر. نیشنل بینک آف پاکستان, قوم کا اپنا بینک. ویلکم بیک ویورز. ہماری آج اسپیشل نشست ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب سے. بریک پر جانے سے قبل ان سے میں نے پوچھا تھا, خان صاحب امریکہ کی جنگ سے علیحدہ کس طرح ہوں؟ پہلے تو حکومت پاکستان تو کہتی ہے ہم علیحدہ ہیں, دفتر خارجہ سے میری بات ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں, انلیگل ہیں, اور وہ آپ کے کرٹکس کہتے ہیں کہ خان صاحب نے ایک جز پکڑ لیا ڈرون اٹیک, کل کو ایڈریس نہیں کرتے. اور آپ کی وہ میں نے دورانی صاحب سے پوچھا, تو میں آپ کو اس ساری باتیں بتا رہا ہوں کیونکہ obviously آپ بک سٹاپس ایٹ یو when it comes to PTI. وہ کہتے ہیں نہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی سے آپ لوگ مذمتی قرارداد پاس کرا سکیں, ابھی تک اتنے حملے ہوئے, 2 MPs آپ کے شہید ہو گئے, فرید خان اور عمران مومن, نہ آپ وہاں جا کے تعزیت کرتے ہیں. کنفیوز کر دیا لوگوں کی, یہ ڈرون کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں بات سے
اگر مذمتوں سے یہ جنگ ختم ہو جاتی تو یہ تو بہت پہلے ختم ہو جاتی. صدر سے شروع ہوتے تھے, صدر, پرائم منسٹر, وزیر, انٹیریئر منسٹر. ہماری تو باریاں ہی نہیں آتی تھی مذمت کے اندر, کیونکہ مذمتیں سارے مذمت کر رہے تھے. اچھا, اب مذمت کرنے کی کوئی تکلیف ہی نہیں کرتا. میں ایسی اخبار میں پڑھا جی 2 پولیس والے مارے گئے ہیں, اتنی سی 2 لائنوں کی خبر. تو یعنی یہ اہم کہنا سوچ ہے کہ آپ صرف مذمتیں کر کے ختم کر دیں, یا آپ چلے تعزیت پہ چلے گئے. یہ کیا بات ہوئی؟ اب جڑ پہ پہنچے. اصل ایشو یہ ہے کہ آپ کسی کی جنگ لڑ رہے ہیں. جب ہم کسی کی جنگ لڑ رہے ہیں, یاد رکھیں یہ ہماری جنگ نہیں تھی. جی, میں 9 سال پہلے کہوں گا, میں آج بھی کہوں گا. اب تو ہے نا خان صاحب 50,000 بندہ مر گیا. ہماری جنگ ابھی بھی نہیں ہے. 50,000 بندے جو جس دن آپ نے اپنی جنگ بنا دی اب جیت جائیں گے. 50,000 بندے پہلے کیوں نہیں مرے بتائیں نا مجھے. جب امریکنوں کو کہنے پہ وزیرستان فوج نہیں بھیجی تھی, اس سے پہلے کیوں نہیں مر رہے تھے لوگ؟ آپ ساری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ آپ کے کوئی 10 خود کچھ حملے ہوں گے 10 سال میں. میں اپنی کے پی کے صرف دیکھ رہا تھا, 180 حملے ہیں 1 سال کے اندر. تو یعنی جب ہم نے اب اس میں کوئی شک نہیں کہ اب تو ہم نے ایک ایسا عذاب اپنے لیے کھڑا کر دیا ہے اس جنگ میں جا کے کہ اب اس کے لیے بڑی, جو میں پھر سے آ رہا ہوں کہ اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. اور ہر چیز کی دیکھیں ایک بیماری کی وجہ ہوتی ہے. یہ بیماری ہے دہشت گردی. کیا وجہ ہے اس کی؟ جڑ پہ جائیں. اور اب تو اور بیماریاں کی ان کے پھیل گئی ہیں سارے کراچی سے لے کے اوپر تک. ہر کی مختلف وجہ ہے اور حل مختلف. ٹھیک, اور یہ اب تھوڑا سا سیاست پہ پائیں گے, اور یہ ایک کمپلیکس ایشو ہے, اور یو آر ولنگ ٹو کوآپریٹ ود دی فیڈرل گورنمنٹ, ود دی آل دی گورنمنٹس. آپ ولنگ ہیں اس کے کام کرنے. یہ سارے پاکستانیوں کا کو ایشو ہے, اکٹھا اور اکراس دا بورڈ کنسنسس ہونا اور چاہیے. اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ قوم سے سچ بولا جائے. قوم سے سچ بولا یہ نہ ہو کہ جنرل مشرف کی اب سٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ ہم نے امریکنوں کو اجازت دی تھی ڈرون اٹیک کی. اب آئی ہے سٹیٹمنٹ. اب خان صاحب تب کہہ رہے تھے کہ نہیں ہے. میدان سیاست کی طرف جاتے ہیں, چپتے سوال اب آپ کو ہوں گے. آپ شدید تنقید کرتے رہے اپنے سیاسی مخالفین کے کہ یہ موروثی سیاست کو انہوں نے بڑا بڑھاوا دیا ہے. بیٹے, داماد, سالیاں, بھانجیاں, ان کو آگے آگے لے کر آتے ہیں. بس اب احترام آپ کا نہیں, لیکن پرویز خٹک صاحب چونکہ وہ مثال ہے. آپ نے کہا کے پی میں نیا پاکستان بنانے جا رہے ہیں آپ لوگ. ان کے داماد کو آپ نے ٹکٹ دے دیا, ڈاکٹر عمران خٹک کو NA5 سے. ان کی سسٹر ان لا نفیسہ خٹک MNA, میں دیکھ رہا تھا نیس ہیں ساجدہ بیگم صاحبہ MNA, مسرت جہاں زیب صاحبہ ان کا تعلق نوشہرہ سے ہے, وہ MNA. تو لسٹ تو بڑی طویل ہے خان صاحب, یہ تو کھلا تضاد ہے. میں عرض کرتا ہوں, سب سے پہلے تو نفیسہ خٹک پرویز خٹک کی PTI میں آنے سے 5 سال پہلے آئی تھی. سسٹر لا تو ہے نا, 5 سال پہلے پارٹی میں آئی. الیکٹڈ پارٹی کی الیکٹڈ عورتوں کی سیکرٹری جنرل ہے. اس میں پرویز خٹک کا تو نہیں, پارٹی نے الیکٹ کیا, 5 سال پہلے آئی تھی. دوسری جو ان کی جو سوات میں آپ کہہ رہے ہیں مسرت زیب, ان کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے ڈائریکٹ پرویز خٹک سے. وہ سوات میں رہتی ہے, وہ زبردستی رشتہ دار بنا دی. اور جو ساجدہ بیگم ہے, وہ ان کی میں آپ کو عرض کروں کہ وہ KPK کے اندر چیمبر آف کامرس کی پریزیڈنٹ ہے. یعنی میرٹ پہ آئی ہیں. دیکھیے ہر ایشو. اچھا, اب انہوں نے آپ کے سارا لا کی بات کی, ڈاکٹر عمران خٹک, ہم نے سارے باقی کینڈیڈیٹس دیکھے, ان میں سے بہتر تھے. اور کیا حسن اتفاق ہے کہ سارے اچھے لوگ انہی کے خاندان میں پائے جاتے ہیں. PTI تو بڑی نمائندہ جماعت ہے. میں صرف نوشہرہ کی بات کر رہا ہوں. نوشہرہ کے اندر جو کینڈیڈیٹس کی لسٹ تھی اس میں سے یہ سب سے زیادہ ان کے جو سن ان لا ڈاکٹر عمران, ان کی سب سے بہتر باقیوں سے تھی. اچھا, اب پارٹی واحد پاکستان کے جس نے پارٹی میں الیکشنز کروائے. جی, الیکشنز کروائے ماروثی سیاست ختم کرنے کے لیے. اگر ہم یہ الیکشن نہ کرواتے تو مجھے بتائیں 30 اکتوبر کی سونامی کے بعد الیکٹیبلز کی لائنیں لگی ہوئی تھی, میں چھپتا پھر رہا تھا ان سے. سن تو لینا, انہی کو لے لیتے ہم. اگر ہم نے یہی کرنا تھا تو ہمیں اتنی زیادہ 11 مہینے الیکشن کے لگے, ہم نہ کرتے, انہی لوگوں کو ساتھ شامل کر لیتے. لیکن یہ سوال تو بار بار آپ کے سامنے آ رہا ہے, کھڑا ہو جاتے ہیں آپ کے سامنے. آپ مجھے یہ شاہ صاحب یہ بتائیں کہ اگر ہم نے پرانی سیاست کرنی ہوتی تو بڑے بڑے نام آئے تھے ہمارے پاس. آپ جانتے ہیں KPK کے اندر سوائے ایک کے پرویز خٹک کے سارے نئے لوگ آئے ہیں. سارے چیف منسٹر آف خیبر پختونخوا. اور آج کے خبر یہ بھی ہے کہ شاید آپ نے ان کو کہا کہ سیکرٹری جنرل شپ چھوڑ دیں. وہ کہتے ہیں 2 میں سے ایک عہدہ رکھوں گا. بے شک وزارت اعلیٰ لینے سیکرٹری جنرل شپ نہیں چھوڑ دیں. جدھر بھی اخباروں میں خبریں آ رہی ہیں غلط ہیں. اچھا, بات یہ ہے کہ پرویز خٹک نے ہمارے ساتھ آئے, ہمارے ساتھ رہے, ہماری پارٹی کے اندر
पुराने पॉलिटिशियंस भाग गए जब पता चला इलेक्शन आया, कई निकल गए, ये खड़े रहे, सेक्रेटरी जनरल का इलेक्शन लड़े, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल का इलेक्शन जीते। अब पार्टी उधर छोड़ेंगे? सुने मैं पहले, अब एक परवेज खटक के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता कि किसी ने उठा के मेरिट के बगैर पार्टी में इलेक्शन लड़ के सेक्रेटरी जनरल बने। जी जी। तो इलेक्टेड पार्टी है सारी, इसमें पार्टी और जो हमने टिकट भी दिए इलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट की ऑर्गेनाइजेशन की रिकमेंडेशन पे 80% टिकट। अब एक सवाल, गुल बचा पे तो सरापा एहतजाज है पिशावर में, आप कह रहे हैं रिकमेंडेशन वो कहते हैं वो सरमद मुरसलीन साहब हैं, सलीम जान साहब हैं, उन्हें टिकट मिलना चाहिए था, वो तो सरापा एहतजाज है। पिशावर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। देखिए मैं ये टिकट आप लोगों के लिए वैसे प्रॉब्लम बन गया है। फिर उधर मियां वाली में आयला मलिक साहबा को आपने टिकट दिया, वो इनामुल न्याजी साहब पहले होते थे, उन्हें मेरे ख्याल में वो तो अब साइड ट्रैक ही हो गए। एक इनामुल्लाह न्याजी मेरा भाई है, आप खुद ही सोच लें, आपने मारूसी सियासत की बात की, आपको लहदा करके परवेज खटक साहब के मैं से। यानी कि मियां वाली की इलेक्टेड तंजीम ने उनको रिकमेंड नहीं किया, उन्होंने किया रिकमेंड डॉक्टर शेरवगन के बेटे डॉक्टर अमजद को। अब मैं अगर मारूसी सियासत करता तो मेरा तो इनाम तो मेरा भाइयों की तरह, बचपन से हम इकट्ठे बड़े हुए, तो मुझे तो इनामुल्लाह को देना चाहिए था टिकट। तो ये आपके सामने मिसाल है, इलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट की तंजीमों पे 80% टिकट दिए गए, जिधर नहीं दिए गए तो गुल बचाए उनकी लड़ाई होगी ना आपस में कि अच्छा, तो आपने खुद खड़े हो गए। आपने खुद पब्लिकली कहा एंड यू आर बोल्ड इनफ, आपने कहा हाँ मुझसे टिकट की डिस्ट्रीब्यूशन में गलती हुई है। ये दोबारा क्यों बाय इलेक्शंस आर राउंड द कॉर्नर और दोबारा इतने इख्तलाफात आ रहे हैं? इख्तलाफात तो होंगे। अच्छा, अब जिधर एक से ज्यादा लोग टिकट मांग रहे हैं तो इख्तलाफात तो होंगे, लेकिन आप एक प्रोसेस को फॉलो करें। प्रोसेस ये था कि हमने जो KPK की इलेक्टेड तंजीमें थी उनसे रिकमेंडेशंस ली, उनकी रिकमेंडेशंस हैं, एक दो पे इख्तलाफ हैं, जिधर अभी हमने टिकट नहीं दिए, जिधर जिधर हम समझते थे कि कंसेंसस है, वो आसान नहीं होता टिकट देना, किसी पार्टी में भी देख लें। अब आपको पता लेकिन हमारे लिए जो जनरल इलेक्शन था, हमारे से बदकिस्मती से हमारा पार्टी का इलेक्शन इतना लेट चला गया कि हमारे पास सही टाइम ही नहीं मिला लोगों को इंटरव्यू करने का, जिधर गलतियां हुई। मैं तस्लीम करता हूं कि गलतियां हुई, लेकिन वो इतना लंबा प्रोसेस चला गया। अगर हमें पहले खत्म हो जाता 6 महीने पहले, तो हमें पास टाइम मिलता, इंटरव्यू करते लोगों को, इंटरव्यू में बड़ी चीजें सामने आ जाती हैं, वो इंटरव्यू का टाइम नहीं मिला। ओके खान साहब, अब और बहुत से इश्यूज हैं। आर्टिकल 6 की बहुत ज्यादा बात हो रही है और जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी है और गवर्नमेंट ने भी फैसला किया है। पार्लियामेंट में तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने सपोर्ट किया। मैं आपका मौक़िफ़ जानना चाहूंगा, क्योंकि इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी, जब 3 नवंबर का इक़दाम हुआ उसके नतीजे में आपकी गिरफ्तारी भी अमल में आई थी, आपने उस वक्त बयान दिया था कि ये गद्दारी के मुर्तकिब हुए हैं। आज आप कहां खड़े हैं? कानून की बालादस्ती तो होना चाहिए उनके खिलाफ, कानून सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। वो लोग कहते हैं पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, तो खुल जाए, ठीक है, पिंडोरा बॉक्स खुलेगा तो किसी दिन हम अपनी गलतियों की बेशक माफ कर दें लोगों को, बेशक एंड में ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कर दें। साउथ अफ्रीका ने भी किया ना, पिंडोरा बॉक्स खुला, उन्होंने सबको ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन में लेके आए, लेकिन फिर उन्होंने कहा ये हमने चीजें गलत की और ये आगे से हम गलतियां नहीं करेंगे, माशरा आगे चला गया। पाकिस्तान में ये कभी भी नहीं हुआ। हम क्या करते हैं कि जो ताकतवर है उसके लिए एक कानून, कमजोर के लिए दूसरा। चोरी करता ऊपर, पकड़ लेते पटवारी को, तो या और वो भी पटवारी जो ऊपर नहीं खिलाता। तो यहां अब इशू ये है कि क्या हमने इस बेशक एंड में फैसला माफ करने का भी करें, लेकिन क्या एक दफा हमने एक प्रोसेस से गुजरना है कि ये पाकिस्तान ने गलतियां की और आगे से हम ये गलतियां नहीं दोहराएंगे। मैं क्यों कहता हूं कि इलेक्शन का ये जो इलेक्शन का रिजल्ट आया जी, मैं क्यों कहता हूं कि इसमें 4 हलकों के ऊपर डिटेल्ड ऑडिट हो और रिकाउंटिंग हो और पता चले कि हुआ क्या। उसमें रुकावट क्या है? चौधरी निसार साहब ने तो कहा था 10 की जगह 30 करवा लें, रुकावट कहां आ रही है? अब पार्लियामेंट में तो नहीं रुकावट आई, हालांकि पार्लियामेंट का ये काम नहीं है। अच्छा, ये काम था इलेक्शन कमीशन का और आजाद अदलिया का। हमने इन दोनों के पास पिटिशन की हुई है, सुप्रीम कोर्ट में भी, इलेक्शन कमीशन में भी गए हुए हैं। इलेक्शन कमीशन का बहुत बुरा रवैया है। अच्छा। उन्होंने हमारे साथ जो किसी जगह पे कोऑपरेट नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के पास इसलिए गए हैं क्योंकि आरओज का बहुत बुरा रवैया था। लेकिन मैं चाहता क्या हूं, मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान में भी किसी दिन ऐसा इलेक्शन हो कि हम चुप करके सारे तस्लीम कर लें कि जी हाँ ये जीत के आपको मुबारक हो, हम हार गए। जब मैं क्रिकेट खेलता था अपने अपने अंपायर होते थे, आप हिंदुस्तान जाएं तो उनके अपने अंपायर, वो यहाँ हम हमेशा आपको आउट दे देते नहीं, वो यहाँ आते थे तो कहते थे कि हमारे अंपायरों ने जिताया, हम कहते थे उनके अंपायरों ने जिताया।
لیکن ہماری واحد ٹیم تھی پاکستان 86 کے اندر پہلی دفعہ ہم نے کہا دنیا کی سب سے طاقتور ٹیم تھی ویسٹ انڈیز، وہ آئی، ہم نے کہا ہم نیوٹرل امپائر کے ذریعے کھیلیں گے تاکہ اگر ہم ان کو ہرائیں تو یہ نہ کہیں کہ ہمارے امپائروں نے ہرایا. نیوٹرل چیف الیکشن کمیشنر ہی تو تھے. تو پہلی دفعہ ہم پاکستان وہ ملک ہے جس نے شروع کیا، اور آج جو بھی ہارتا ہے جیتا ہے تسلیم کر لیتا ہے کیونکہ نیوٹرل امپائر ہے. آج سب امپائروں کے اندر اعتماد رکھتے ہیں، سب ہار مان جاتے ہیں چپ کر کے اور مبارکی دیتے ہیں جیتنے والے کو. پاکستان میں یہ ابھی تک وقت نہیں آیا، سوائے 1970 کے کبھی بھی الیکشن نہیں ہوا کہ لوگوں نے کہا ہو کہ جی ہم ہار گئے. سارے کہتے ہیں کہ جی الیکشن چوری ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی ہے. دیز ایشوز اپارٹ، کہاں آپ سمجھتے ہیں کہ ویئر یو فالٹرڈ کہ آپ تو کہتے ہیں پورے پاکستان میں سویپ کریں گے؟ ہوتا ہے نا انسان خود سے بھی سیلف انٹروسپیکشن کرتا ہے. کوئی انسان آگے نہیں بڑھتا سیلف کرٹیک کے بغیر. بالکل ہم نے کی. ایک تو میں نے پھر سے کہا کہ الیکشن بڑا لیٹ چلا گیا. ہمیں صحیح معنی میں ہم ہر جگہ صحیح لوگوں کو ٹکٹ نہیں دے سکے. بڑا لیٹ، یعنی ہمارے 21 مارچ کو تو الیکشن ختم ہوا ہے. 21 مارچ کو الیکشن، 24 کو ووٹ بیٹھتا ہے، 25 کو 2 ہفتے 2.5 ہفتے ٹکٹ دینے میں لگتے ہیں. 19 دن کی ساری کیمپین ہوتی ہے. اس میں ایک ہم نے ٹکٹ اتنا ٹائم نہیں ملا انٹرویو کرنے کا. دوسرا ہمارے کیونکہ نئے کینڈیڈیٹس تھے، 19 دن 20 دن 3 ہفتے ملے اپنے حلقوں میں جانے کے لیے. 80% نئے لوگوں کو ٹکٹ دیا، 35% ٹکٹ دیے 40 سال سے کم نوجوانوں کو. ان کو نئے لوگ تھے، ٹائم ہی نہیں ملا خاص طور پہ دیہاتی حلقوں میں جانے کا، اپنے پورا جا نہیں سکے. تو سونامی تو آ گئی تھی، کینڈیڈیٹس بچارے کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، ان کو وقت نہیں ملا. تو ایک تو وہ، پھر تیسری چیز پولنگ ایجنٹس، وہ آپ لوگ کے پاس شاید 80% ہمارے پولنگ ایجنٹس ہی نہیں تھے. ٹھیک، اب میں بار بار کہتا ہوں کہ پولنگ ایجنٹس اگر آپ کے نہیں ہیں، 16-17 سال سے میدان سیاست میں آپ ہیں، میں عرض سن لیں، پاکستان کی سیاست الیکشن ڈے پہ آپ کے پولنگ ایجنٹ نہیں ہیں تو یہ ہے کہ آپ نے ہاکی کا میچ کھیلنا ہے گول کیپر کے بغیر. کیونکہ اس کے بعد جو آپ سے ہوتا ہے نا سارے گول ہو جاتے ہیں. یعنی میں نے میاں والی میں جو پہلی الیکشن لڑی، دوسری الیکشن لڑی، تو میرا اور یہ 1-to-1 فائٹ جا رہی تھی. تو کہ مجھے 350 اس کو 250 مجھے ملے، 300 ملے، اس کو بھی 280 ملے، کلوز جا رہی تھی. کئی انہوں نے ہمارے پولنگ ایجنٹ بگا دیے، کئی پولنگ اسٹیشن سے. وہ دیہاتی علاقہ ہے، جب وہ بگا دیے تو رزلٹ ہے اس کے 700 اور میرے 2. اس کا مطلب جو پالیٹکس کی میکینکس ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں لگے گا وقت. ہمیں سمجھ تھی، ہمیں ٹرین کرنے کا. ہم نے تبدیلی رضاکار نے زبردست کام کیا، پبلک کو نکال دیا، شہروں میں دھوم دھام. کیمپین تو آپ نے اچھی چلائی، کیمپین، لیکن اگرچہ آپ اس پہ لوگ معترض تھے، وہ بیٹ بڑا دکھاتے تھے اور پھینٹا بھی کہتے تھے. تو ٹھیک ہے، وہ کیمپین ہوتی ہے یہاں بھی، لیکن آپ کا تو جائز ہے، آپ کے ایسے جو الیکٹیبلز ہیں وہ بھی بیٹ پکڑ لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ پاکستان میں جیسی پبلک نکلی ہے، مجھے تو اتنا میرا دل خوش ہوا. باہر سے لوگ آئے، جہازوں میں آئے، نوجوان. کبھی اتنی خواتین نے نکلی جو اس ایکٹیویٹی کافی تھی الیکشن، اور ان بیچاریوں کو 3-3 گھنٹے کھڑا رکھا. ان کے ووٹ ہی نہ ڈالنے تھے کیونکہ پتا تھا خواتین ساری تحریک انصاف. تو میری عرض یہ ہے کہ پاکستان میں سونامی چینج تو آ گیا ہے. جو شہروں میں جن لوگوں نے اپنے الیکشن دیکھے ہوں گے، کبھی شہروں میں ایسی گہما گامی نہیں تھی جو اس باری تھی. لیکن ہماری وہ کہتے ہیں نا منیر نیاز کے، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو بھی مرندہ شوق. ہمارے پاس ایجنٹس ہی تھے اور انہوں نے دھاندلی بھرپور طریقے سے کی. خان صاحب، پی ٹی آئی از اے پارٹی ٹو ریکن ود. کراچی میں آپ کی بڑی اسٹرانگ پریزنس ہے. میں نے خود حلقہ NA 250 بھی کور کیا تھا، جہاں سے آپ ڈاکٹر عارف الوی صاحب جیت بھی گئے ہیں. لیکن وہاں پر آپ کی اور MQM کی کشمکش بھی ہم دیکھ رہے ہیں. زہرا صاحبہ کا جب قتل ہوا اور آپ نے سب سے پہلے ڈائریکٹ الزام بھی لگایا الطاف حسین صاحب پہ. اب انہوں نے آپ پر الزام لگایا، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے خلاف کچھ انکوائریز ہو رہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں عمران خان، لارڈ نذیر اور جارج گیلوے جو ہیں وہ میرے خلاف جو ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس کے ہاتھوں میں. اتنا بڑا الزام کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ استعمال کر رہی ہے. لیکن بات سنیں، نہیں، کل ویسے نجم سیٹھی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ PTI فیکٹر نے وہاں کی میڈیا کو بھی کافی ہلایا ہے. تو میڈیا بھی جو الطاف حسین صاحب کے خلاف ایک اوپینین بنا ہوا کیا ہے. دیکھیں، جب جس طرح کی پبلک نکلی ہے اس باری باہر، یہ ہے سوشل میڈیا کا زمانہ. یہ ایک ایسا انفارمیشن کی ایک کیا کہتے ہیں، ایک انقلاب آیا ہے جو کوئی نہیں روک سکتا. یہ اسے کوئی قابو نہیں کر سکتی. SMS میں بیٹھ کے آپ نے، اب اسکاٹ لینڈ یارڈ پاگل ہو گیا. میں کدھر 2001 میں اکیلا گیا تھا،
किधर वहां सारे लोग कराची के SMS कर रहे हैं, ईमेल्स भेज रहे हैं स्कॉटलैंड यार्ड को, यहाँ बैठे हुए एक बटन दबाओ तो स्कॉटलैंड यार्ड के पास, और तो उनको ऐसा कभी हुआ ही नहीं। तो इसमें हुआ क्या था? हुआ ये था अल्ताफ हुसैन की तकरीर जो 3 तलवारों के ऊपर, और तलवार का जो रेफरेंस दिया था वो लोगों ने एकदम वायरल हो गया वो सब कुछ, तो वो सारा वहां जाके मीडिया में चला गया, सब कुछ चला गया। तो वो अब आप इंफॉर्मेशन को नहीं रोक सकते। अब इसका क्या मंतक की जब आपको क्या नजर आ रहा है? आप तो लंदन के सिस्टम से भी बड़े बाखूबी वाकिफ। मैं नहीं जानता केस क्या है। अच्छा, इसमें 2 केसेस वो मुझे मनी नजर आ रहा है, लॉन्ड्रिंग मनी लॉन्ड्रिंग का आ रहा है और दूसरा इमरान फारूक का कत्ल केस। अब इस दोनों का इमरान खान का क्या ताल्लुक है इनसे? कह रहे हैं वो, आपको पता है वो तकरीर कर रहे थे, उन्होंने आपका स्पेशल नाम लिया है। चलें, बड़ा अच्छा है कि मेरा नाम ले लिया इसमें, लेकिन और आप बरतानिया भी इमरान फारूक के कत्ल का और मेरा क्या, और आपकी बरतानिया जाने के टाइमिंग्स भी बड़े मिलते जुलते हैं। वो तो खैर मैं लाइट में कहा आप मेडिकल चेकअप के लिए जा रहे हैं। मैं इसका मुल्की सियासत, इस बारी मैं 2007 में गया था, इस बारी अल्ताफ हुसैन के लिए नहीं जा रहा। मुल्की सियासत पे कोई असर देख रहे हैं इस इशू का? ये सवाल है। देखिए, इसका अब मैं नहीं जानता, ये अब केस चलेगा वहां और ये ओपन केस होगा, ये कुछ छुपा हुआ तो केस नहीं होने लगा, तो इसमें सारों के सामने हकीकत सामने आ जाएगी क्या है। अब स्कॉटलैंड यार्ड तो अगर वो केस करेंगे तो वो उनके पास कोई सबूत होंगे तो वो लेके जाएंगे। वो तो वहां की, देखिए मैं केस लड़ा हुआ हूं बरतानिया में इयन बोथम के खिलाफ, बिल्कुल जीत भी गए। वो सारी दुनिया के सामने, मीडिया के सामने केस आता है, एक एक हकीकत सामने आ जाएगी। सो फेयर ट्रायल में उनको मिलेगा। माने आपको और कौम को पता चल जाएगा क्या है कि क्या वाकई इमरान खान का हाथ है या कोई केस खुद कोई गलती की हो। फेयर इनफ। चंद टुवर्ड्स द वेरिएंट कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ मैं जब आ रहा था तो मुझे लोगों ने कहा ये जरूर पूछिएगा। मियां वाली की पब्लिक का सवाल है कि सीट तो आपने छोड़ दी, पिंडी आप खड़े हो गए, उनका क्या बनेगा? असल में मियां वाली तो घर है मेरा, और मैं कभी भी, और जो उन्होंने मुझे पहले इज्जत दी 2002 में मुझे जिताया, एक ही सीट जीती, और इस बारी मियां वाली की तारीख में इतनी वोट नहीं पड़ी, 32,000 वोट आपको पड़ा, और तारीख में कभी ऐसी वोट नहीं पड़ी, और तारीख में मियां वाली के लोग कभी ऐसे नहीं निकले जो अब निकले। लेकिन मैंने उनसे माजरत की, मैंने कहा देखो, यहाँ एक नौजवान की माँ ने मुझे अपील किया, जी वो आप जो कि उसने कहा कि देखे मेरे बेटे का जो खून हुआ है उसको इधर गोली मारी, जी, और हमारे ऑफिस में खड़ा और गोली मारी इलेक्शन वाले दिन, और वो एक घर में कमाने वाला था, उसकी एक बीवी थी, उसकी माँ थी। तो उसने मुझे कहा कि मेरे लिए आपने तो मैं उनको मियां वाली के लिए, तो खैर वो तो मेरा जो हम नमल यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, शुरू है जो नॉलेज सिटी बना रहे हैं, मियां वाली को तो खैर कभी भूलूंगा मैं। पेशावर में क्या किया खान साहब, किधर इमरान खान, कहां गुल बचा? अब तो गुलाम बिलोर साहब को भी हिम्मत आ गई है, उन्होंने आपसे जामे शिकस्त के बाद दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया था, वो कहते हैं मैं दोबारा लड़ रहा हूँ। गुल बाचा की चॉइस है वहां की लोकल तंजीम ने किया है, और उन्होंने इसलिए किया है कि वो 17 साल पुराने हमारे वर्कर हैं, और वो हमारे इलेक्टेड टाउन के प्रेसिडेंट थे। ठीक, उन्होंने उस बेसिस के ऊपर, उस बेसिस पे उनका नाम आगे किया। मैं आपको ये बताऊं कि ये वो पार्टी है जिसमें इमरान खान टिकट नहीं देता, इसमें हम इसको एक इदारा बनाया। यही तो एतराज है लोगों को कि शायद वो जो है वो फिर वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाते। खैर ये पार्टी के इंटरनल मैटर है। नहीं, लेकिन इलेक्टेड, देखिए दुनिया के अंदर इलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशंस टिकट देती है। ओके खान साहब, रावलपिंडी में भी ऑब्वियसली क्योंकि मियां साहब ने पब्लिकली कहा था कि रावलपिंडी की आवाम ने उनको मायूस किया, आपको बड़ा कांटेदार मुकाबला था, और मैंने हनीफ अब्बासी साहब का जब इंटरव्यू किया ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, लेकिन आपने यहाँ तो उन्हें साइड ट्रैक कर दिया। पिंडी के अवाम के लिए भी कुछ चेंज लेकर आएंगे? पिंडी या केपी में ज्यादा फोकस है? नहीं, पिंडी के अवाम के लिए कैसे नहीं, क्योंकि मैं अपना ऑफिस खोल रहा हूँ। अच्छा, मियां वाली में भी करूंगा, पिंडी में भी करूंगा, लाहौर के जिस इलेक्शन में मैं नहीं भी जीता उधर भी करूंगा, केपी के लिए तो करना ही है। लेकिन मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि जो पिंडी के अंदर लोगों ने हमें जिस तरह वोट दिया, हमें वोट दिया, और हमारे उन कैंडिडेट्स को जो अंडर 19 की टीम थी, आपकी वजह से शेख साहब जीत गए। नहीं, बाकी की लास्ट इनिंग्स थी ये। मैं तो शेख रशीद को बड़ी दाद देता हूँ, जबरदस्त उन्होंने, शेख रशीद ने भी इस मुल्क अवाम को जगाने में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। खान साहब, लास्ट 2 क्वेश्चंस। मिस्र, डॉक्टर मोहम्मद मुर्सी बड़े तमतराक से वो आए और 1 साल के अंदर ही उनका तख्ता उलट दिया, उनके अब फौजी बगावत हो गई, अब वो कैद हैं, कुछ तो बैरूनी साजिशों का शिकार हुए, कुछ फौज के वहाँ सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप को इम्बैलेंस है, लेकिन जो तहरीर स्क्वायर था वो भी भरा हुआ था लोगों से, गालिबन डिलीवर भी नहीं कर पाए। क्या पाकिस्तान के लिए ये रियलिटी चेक है? पहले तो मैं इसके खिलाफ हूँ। फौज का क्या काम था कि उनको हटाना, जबकि वो एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट है।
اور یہ بہت بڑا پریسیڈنٹ سیٹ کرے گا. اس کا مطلب تو یہ کہ جو آدمی تحریر کر بھر گیا وہ گورنمنٹ الٹا دے گا. اس کا مطلب تو یہ تو کوئی جمہوریت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں انہوں نے شاید غلطیاں کی ہوں اور اتنی دیر کے بعد پاور میں آئے ہیں. یعنی وہاں ڈیموکریسی اتنی دیر کے بعد آئی ہے. نہیں, وہاں ڈیموکریسی دیر کر کے آئی ہے, لیکن یہ بڑا غلط پریسیڈنٹ ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اسرائیل کا بالکل ہاتھ ہے, کیونکہ جس طرح کی وہ لائن لے رہے تھے اور اسرائیل کا جو اس وقت جو لابی امریکہ کو کنٹرول, جو بہت طاقتور لابی ہے امریکہ میں, میرے خیال میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے بیچ میں. خان صاحب, آپ نے حل جب اٹھایا تو وہ تقریر میں نے بھی سنی اور ہم نے اس کا ایگزرٹ اس دن پروگرام بھی شو بھی کیا تھا اپنا, سچ تو ہم نے چلائی تھی. آپ نے کہا آپ یہاں پر ایک اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے, ایک پاکستانی کی حیثیت سے خطاب کر رہے ہیں. پاکستان میں بڑا پوٹینشیل ہے, کام کرنا چاہیے, لیکن بساد احترام آپ وہ فرینڈلی اپوزیشن کے ٹیگ سے بھی تھوڑے خود بھی خائف ہیں, کیونکہ آپ نے دیا ہوا تھا. تو آپ نے کہا میں فرینڈلی اپوزیشن بھی نہیں رہوں گا. کوئی پالیٹکس اپارٹ کامن منیمم نیشنل ایجنڈا ہونا چاہیے. سب سے پہلے دہشت گردی, یہ بہت بڑا ایشو ہے پاکستان. لوڈ شیڈنگ, ساری قوم اکٹھی ہو اس کے اوپر. لوڈ شیڈنگ بہت بڑا ایشو ہے. اکانومی کے اوپر ہندوستان کی ترقی تب ہوئی جب ساری پارٹیز بیٹھی آج سے 20 سال پہلے. انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو بھی گورنمنٹ آئے گی جائے گی یہ پالیسیز چینج نہیں ہوں گی, تاکہ بزنس مین لمبا انویسٹ کر سکے. تو اکانومی کے اوپر ایک کنسنسس ہونا چاہیے. یہ تین جو ہے مین ہے. اور چوتھا ایک اور بھی ہے کہ اداروں کو ٹھیک کریں, اداروں کو ڈی پولیٹیسائز کریں. ان چار کے اوپر کنسنسس ہو کہ آپ نے وابڈا کے اوپر پروفیشنلز بٹھانے ہیں, آپ نے انٹیریئر, آپ نے ریلوے منسٹر نہیں بنانا, ریلوے بننی چاہیے, پی آئی اے کارپوریشن بننا چاہیے, نان پولیٹیسائز ہونا چاہیے. جب آپ وزارت کے نیچے لے آتے ہیں وہاں بھرتیاں شروع کر دیتے ہیں, تباہ کر کے رکھتے ہیں. کہ ڈی پولیٹیسائز کریں بڑے اپنے انسٹیٹیوشنز. خان صاحب, آپ نے بالکل لاسٹ کویسچن, 87 کا ورلڈ کپ آپ نہیں جیت پائے اور آپ نے کہا تھا 1992 کا ایک مائل سٹون رکھا تھا. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اب obviously now you are recognized as a very serious political player in Pakistan, کوئی مائل سٹون پرسن جو آپ بتائیں؟ پہلے تو میرا زور ہوگا کے پی کے اوپر, کیونکہ اور ہم دوسری چیز کے الیکشن کے اوپر ایک انویسٹیگیشن ہو, اور تاکہ ہمارے اگلے الیکشن صاف اور شفاف ہو, تاکہ ہم سارے مبارکی دے سکیں, ہاتھ ملائیں جی مبارک ہو آپ جیتے ہیں, میں ہاروں. جس طرح میں ایک سپورٹس مین ہوں. ہم سپورٹس مین جب تکڑا میچ ہوتا تھا اب پوری جان مارتے تھے اس کو, یعنی ہر قسم کی غصہ بھی ہوتا تھا, لیکن جب میچ ختم ہو جاتا تھا آپ یا اگر ہارتے تھے یا جیتے تھے آپ دوسرے کو مبارکی دیتے یا افسوس کرتے تھے. میں چاہتا ہوں پاکستان کی پالیٹکس میں یہاں کبھی بھی نہیں ہوا سوائے 1970 کے. ہر الیکشن میں رونا دھونا ہوتا ہے کیونکہ صاف اور شفاف نہیں ہوتے. تو اس لیے انکوائری ہو الیکشنز کے اوپر, پتہ چلے کہ کیا کیا غلطیاں ہیں, کون ذمہ دار تھا, اور آگے سے غلطیاں نہ دہرائی جائیں. بایو میٹرک سسٹم ہو, اگر 40 کروڑ ہندوستانی الیکشن کر کے سارے مان جاتے ہیں. پرسنل مائل سٹون بھی ہے, یہ تو آپ نے رکھ دیے سارے اچیو ہو گئے. پرسنل مائل سٹون تو ایک ہی ہے, وہ کیا ہے؟ نیا پاکستان, نیا پاکستان, قائد اعظم کا پاکستان. عمران خان صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ویورز, پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب سے ہماری نشست ہوئی, بہت سے سوال پوچھے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا فیس بک اور ٹویٹر پہ. مجھے سید انوار الحسن اور پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.